آج کا ولاگ اسلام آباد میں سویڈش امبیسی کے امیگریشن سیکشن کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہر میرے ولاگ پہ کمنٹس آتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جو سویڈش امبیسی ہے کب کھل رہی ہے، اور بہت سے لوگ جنہوں نے سویڈن کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے یا امیگرینٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ سب اس انتظار میں ہیں، اور سب یہی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں سویڈش امبیسی جو ہے وہ کب کھلے گی۔ اور اب اس حوالے سے یہاں پہ سویڈش میڈیا میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، اس کی بازگشت یہاں بھی سنائی دی گئی ہے، اور وزارت خارجہ جو سویڈن کی ہے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا ہے۔ ان کا جواب جو ہے وہ بھی اس ولاگ کا حصہ ہے۔ اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے میں نے بہت سے ولاگز بنائے ہیں اور پاکستان کے اخبارات میں کالمز بھی لکھے ہیں کہ جب سے اسلام آباد میں سویڈش امبیسی کا جو امیگریشن سیکشن ہے وہ بند ہے، لوگوں کو بہت سی مشکلات ہیں، اور یہ اپریل 2023 سے بند ہے۔ اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اس کا پس منظر کہ جب سویڈن میں قرآن سوزی کے افسوسناک واقعات ہوئے، اس کے رد عمل میں پاکستان میں بڑے زبردست مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہرین نے اس قسم کے جو بیانات دیے، تقاریر کی، دھمکی امیز صورتحال اختیار کی، جس کے نتیجے میں سویڈش امبیسی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ اور اس کے بعد جب امبیسی دوبارہ کھولی گئی تو امیگریشن سیکشن جو ہے اس کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جو لوگ وزٹ ویزے کے لیے سویڈن سیر کے لیے 90 دنوں سے کم جنہوں نے ویزا لینا ہے، وہ پہلے وی ایف گلوبل کے ذریعے پاکستان سے ہی اپنی درخواست بھجواتے تھے مختلف شہروں سے، اور سویڈش امبیسی ان کی درخواستوں پہ غور کر کے ان کو وزٹ ویزا جاری کرتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جو سویڈش امبیسی ہے وہ کرے گی، اور اس کے لیے بھی کی جو سروسز ہے پاکستان سے بھی وہ یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے 10 شہروں کی فہرست دی گئی ہے، جس میں جو ہے وہ منیلا ہے، جکارتا ہے، نوم پین ہے، بالی ہے، کوالالمپور ہے، سنگاپور ہے، اور برما وغیرہ، یہ سارے برما کے جو شہر ہیں۔ تو اس کے لیے لوگوں کو وہاں جانا پڑتا ہے، اور امیگرینٹ ویزا کے لیے جنہوں نے شادی کر کے یا ورک پرمٹ پہ یا سٹڈیز کے لیے آنا ان کو جانا پڑتا ہے ایتھوپیا، اور ایتھوپیا جانے کے لیے بھی 4-5 لاکھ کا خرچہ آ جاتا ہے۔ پھر وہاں کے حالات بھی ایسے ہیں، ہمارے لوگ جانے سے بھی گھبراتے ہیں، یہ خاصی مشکل ہے، اور یہ تقریباً سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس ساری صورتحال پہ، اور اس پہ لوگوں کو آواز اٹھاتے ہوئے بھی پاکستان میں حکومتیں بھی تبدیل ہوئی ہیں، لیکن اس پہ کوئی معاملہ وہیں کا وہیں ہے۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب سویڈش امبیسی اسلام آباد باقی سارے کام کر رہی ہے، وہاں پہ بھی جو اگر سویڈش سٹیزن اس وقت اسلام آباد پاکستان میں ہے تو یورپی یونین کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے امبیسی جا سکتے ہیں۔ امبیسی کا جو باقی کلچرل سیکشن ہے یا جو ان کا جو بزنس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ہو رہی ہیں، امیگریشن سیکشن بند ہے۔ اچھا، امیگریشن سیکشن میں بھی جن لوگوں نے وزٹ ویزے کے لیے آنا ہے انہوں نے تو اپنی درخواست بائی پوسٹ وی ایف ایس گلوبل کے ذریعے بھجوانی ہے، انہوں نے تو وہاں فزیکلی امبیسی جانا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد امبیسی جو ہے ان کو ویزا ایشو کرتی ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ وہ بھی جناب اب جائیں تھائی لینڈ اور جو 10 ملک ہیں فار ایسٹ کے، ان میں جناب وہ جائیں اور وہاں پہ 2-3 ہفتے گزاریں اور پھر ویزا لیں، یہ بڑا ناممکن سا کام ہے۔ اور امیگرینٹ ویزا کے لیے جناب ایتھوپیا جائیں، اور وہاں پہ اگر کسی نے اپنی وائف کو بلانا ہے، وہ اکیلی خاتون ہے، وہ وہاں پہ جائے گی، کیسے رہے گی، اور خرچہ الگ ہوگا، اور لوگ خجل خوار ہو رہے ہیں۔ اور اس میں ہماری جو حکومت ہے پاکستان، اس نے بھی کوئی اس پہ کان نہیں دھرا۔ اب یہاں پہ سویڈش میڈیا میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی گئی ہے، سویڈش میڈیا میں اس پہ رپورٹ آئی ہے، اور انہوں نے سویڈن کی جو وزارت خارجہ ہے، منسٹری آف فارن افیئرز، اس سے یہ پوچھا ہے کہ اسلام آباد میں یہ ایمبیسی کیوں بند ہے، لوگوں کو پرابلمز ہیں، اور سویڈن کے ساتھ پاکستان کے تجارتی، تعلیمی، ثقافتی تعلقات بھی ہیں، تو لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سارا کچھ دیکھ کے ہم نے جو ہے وہ ایتھوپیا کی ایمبیسی جو ادیس بابا میں سویڈش ایمبیسی اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی وجہ کیپیسٹی اور نیسیسری کمپیٹنس، دو چیزیں انہوں نے کہا کہ اس کی کیپیسٹی اس ایمبیسی کی ہے ان چیزوں کو لینے کے لیے، اور وہاں پہ یہ جو کمپیٹنس بھی ان کے پاس موجود ہے، یعنی وہاں پہ جو ضروری صلاحیت یا ضروریات ہوتی ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ فیوچر میں ابھی کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ کسی اور ملک میں یہ شفٹ کی جائے یا پاکستان سے سروس شروع کی جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منسٹری آف فارن افیئرز سویڈن نے یہ بتا دیا کہ یہ اس میں کوئی جو ایسی مستقبل قریب میں امکان نہیں ہے کہ اسلام آباد سے یہ کام شروع ہو جائے۔ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد کے اخبار میں خبر آئی تھی،
اور میں نے اس ایڈیٹر سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے ولاگ بھی بنایا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں میں نے یہاں مائیگریشن بورڈ سے بھی براہ راست رابطہ کیا تھا اور اسلام آباد ایمبیسی سے بھی، اور مجھے یہی جواب ملا تھا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، سب افواہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جناب آج 3 جون 2024 کو یہاں سویڈش میڈیا میں بھی خبر آئی ہے، اور فورن آفس سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کوئی نہیں، اور یہ معاملہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا۔ یہ معاملہ صرف ایک صورت میں حل ہو سکتا ہے، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سویڈن کے وزیر اعظم سے رابطہ کریں، ہائی لیول پہ بات ہو، اور وہ ان کو باور کرائیں کہ ہمارے شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور سویڈن کے ساتھ پاکستان کے جو تجارتی تعلقات ہیں، ثقافتی تعلقات ہیں، تعلیمی تعلقات ہیں، ان پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ بہت پرانے سویڈن اور پاکستان کے تعلقات ہیں، تو آپ اپنی اس چیز کو نظر ثانی کیجئے، اور باقی جہاں ایمبیسی کام کر رہی ہے امیگریشن سیکشن بھی آپ کھول سکتے ہیں، اور اگر فار ایگزامپل پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو دوسرے جو شینگن ممالک کی ایمبیسیز ہیں اسلام آباد میں، جیسے ڈنمارک کی ہے، فن لینڈ کی ہے، یہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ پرائم منسٹر لیول سے نیچے والا کام نہیں ہے میرے خیال میں، اگر اس لیول پہ کوشش ہوگی تو شاید مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال ہر ولاگ میں لوگ پوچھتے ہیں ایمبیسی کب کھل رہی ہے، ایمبیسی کب کھل رہی ہے۔ ایمبیسی کھلی ہوئی ہے، مائیگریشن سیکشن بند ہے، اور اس کے کھلنے کا کوئی امکان نہیں۔ جب بھی ایسا ہوا تو فوری طور پہ جو ہے ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں وہ تفصیلات مہیا کر دی جائیں گی۔ تو بہرحال چونکہ بار بار سوالات آ رہے تھے، اور اب یہاں سویڈش میڈیا میں بھی یہ چیز آئی تھی، تو میں نے سمجھا کہ ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔